بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية ذلك أي الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده بأن أي بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق کہ یہ چیز جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، پیچھے کس چیز کا ذکر ہوا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلال بالہدی، یہی لوگ جو کتمان علم کا کام کرتے ہیں، اللہ کے علم کو، اللہ کی کتاب کو، مسائل اور احکام کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، یہ لوگ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹوں میں داخل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا، نہ ان کے گناہوں کو پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہی لوگ ضلالت والے ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب کو اختیار کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی ذالک، یہ سب کیوں ہے، کس وجہ سے ہے ان کے لیے یہ ساری مصیبت، پریشانی، عذاب۔ ذالک الذی ذکر، جس کا ذکر ہوا، من اکلہم النار، کہ وہ لوگ جہنم کی آگ کو کھاتے ہیں۔ یہاں پیچھے ہوا اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ جو ہوا ہے کیوں، من اکلہم النار وما بعد، اس کے بعد جو ولا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم، جو پیچھے ان کے لیے وعید مذکور ہوئی ہے، یہ کیوں ہے؟ بسبب، اس سبب سے ہے، ان اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل فرما دی، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، کتاب پر عمل نہیں کیا، اس میں کھود کرید کیا۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، متعلق بنزل، یہ بالحق متعلق ہے نزلہ سے۔ مطلب کیا ہوا کہ یعنی کتاب کا نزول یہ برحق ہے، ایسا نہیں کہ کتاب جو ہے، یہودیوں کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ یہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے لکھ لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتاب کا نزول برحق ہے اللہ کی طرف سے، کتاب اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے، کتاب کا نزول برحق ہے۔ حق کا معنی کیا ہے؟ مطلب سچا ہے، بالکل ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کا نازل ہونا بالکل برحق ہے، سچا ہے۔ اور بالحق کو ہم کتاب سے بھی متعلق مانیں تو کتاب بھی برحق ہے، کتاب کے اندر جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، وہ سچے ہیں، وہ درست ہیں، اس میں جو کچھ بھی بیان آیا ہے وہ سب بالکل سچے ہیں، 100%۔ مستقبل کے بارے میں جو خبر آئی ہیں یا ماضی کے جو اخبار اور احوال کا بیان ہوا ہے، وہ ساری خبریں جو ہیں سچی ہیں۔ تو حق کا معنی کیا ہوا؟ صدق کے معنی میں حق ہوا، یعنی سچائی کے معنی میں، کہ قرآن پاک یا سابق آسمانی کتاب یہ سب برحق ہے، ان کا نزول بھی برحق ہے، اور ان کے اندر جو باتیں ہیں، جو احکام، اوامر و نواہی ہیں، یہ سب کے سب برحق ہیں۔ حق کا معنی واجب کے معنی میں بھی حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ فلاں کا فلاں پر حق ہے، یعنی اس کا یہ واجبی حق ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا فیہ، چنانچہ ان لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا۔ حیث آمنوا ببعض، کیسے اختلاف کیا؟ اس طور پر کہ وہ لوگ اس کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے، وکفروا ببعضہ، اور بعض حصے کا انہوں نے انکار کیا، بکتمہ، کتاب کے بعض حصے کو چھپا کر کے، کتاب کے بعد مسائل، احکام جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھے، ان مسائل اور احکام کو انہوں نے چھپایا، یا وہ احکام اور مسائل، وہ اوامر و نواہی جن کو بتانے کی وجہ سے ان کی دنیا کی دکانیں بند ہو جاتی، اور دنیاوی مال و متاع جو عوام سے لیتے تھے، وہ مال و متاع، وہ نذرانے بند ہو جاتے، اس لیے اس کو بتاتے نہیں، چھپاتے تھے۔ تو اس طرح سے بعض کتاب پر ایمان لائے، بعض کتاب پر ایمان نہیں لائے، کفر کیا۔ تو ایسے ان لوگوں نے
کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا، کتاب کا مذاق اڑایا اور اس پر مکمل طور پر ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ بِذَلِكَ وَهُمُ الْيَهُودُ، اور یقیناً یہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، بذالک اس طرح سے کہ بعض پر ایمان لائے بعض پر ایمان نہیں لائے، یہ کون لوگ ہیں؟ وہم الیہود، یہ ایسا کرنے والے لوگ یہودی تھے۔ وقیل، یہ بھی کہا گیا کہ مشرکین ہیں یہ جو اختلاف کر رہے ہیں۔ وقیل المشرکون فی القرآن، انہوں نے قرآن کے بارے میں اختلاف کیا، حیث قال بعضهم، اس طور پر کہ بعض مشرکین نے کہا کہ یہ قرآن پاک شعر، یہ تو شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ وہ بعضهم قال، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سحر کی، یہ تو جادو کی کتاب ہے۔ وہ بعضهم کہانت، و بعض نے کہا کہ یہ تو کہانت کی جادوئی کی ایک قسم ہے، نظر بد یا وہ نظر بندی کا کھیل ہے، جادو ٹونا ہے۔ ایسے ان لوگوں نے، مشرکین نے قرآن پاک پر الزام لگایا اور مختلف باتیں کہی، اختلاف کر کے انہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا۔ تو یہ بھی کہا گیا اس کی تفسیر میں، لیکن آیت عام ہے، سب لوگ اس میں شامل ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین عمومی الفاظ لے کے آتا ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا سب اس عموم میں داخل ہیں۔ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے بس وہی مراد ہے، وہ ایک شان نزول ہوتا ہے، اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، سب کو شامل ہوتا ہے جو بھی ایسا کرے گا۔ اب کوئی مسلمان ایسا کرے تو مسلمان بھی اس میں داخل ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک کی آیتوں کو، ان کے احکام اور مسائل کو چھپاتا ہے، بیان نہیں کرتا لوگوں کے لیے، اس وجہ سے بیان نہیں کرتا کہ اگر بیان کریں گے تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہم لوگوں سے جو نذرانے کے نام پر 10واں 20واں 40واں وغیرہ وغیرہ بدعات کے نام پر وصول کرتے ہیں، وہ سب بند ہو جائے گا۔ اس لیے اگر وہ بیان نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ فرمایا آگے، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، یہ دور کے اختلاف میں ہیں۔ شقاق میں نے خلاف، اختلاف، بعید دور کا، عن الحق، حق سے بہت دور یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کے ذریعے حق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، حق سے بہت دور یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں، ان آیتوں میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام اور مسائل کو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے چھپاتے ہیں یا ان کو بیان نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جب یہودیوں پر یہ سزا ہو سکتی ہے ان کے کتمان علم کی وجہ سے، تو مسلمانوں پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسلمانوں پہ بدرجہ اولا ہوگی، اس لیے کہ تمہیں تو کتاب دی گئی، تمہیں اس کتاب کی قدر کرنی چاہیے۔ تو جب ان لوگوں نے اللہ کی آسمانی کتاب کو جھٹلایا اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا اور اس کو چھپایا، لوگوں کے لیے بیان نہیں کیا، ایسے ہی تم اگر کرو گے تو تمہیں بھی وہی سزا ہوگی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی سے منع کیا ہے۔ اگر ہم بھی ویسا ہی کریں گے ان کی طرح تو گویا کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع۔ بہرحال آگے دیکھیں گے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ لَيْسَ الْبِرَّ، یہاں پر آیت میں لَيْسَ الْبِرَّ باء را کے فتح کے ساتھ ہے، اور ادھر یہاں پہ آپ تفسیر میں دیکھیں گے لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ۔ اس میں دو قرأت ہیں، بِرُّ اور بِرَّ۔ بِرُّ را کے ضمہ کے ساتھ اور را کے فتح کے ساتھ، ابھی آگے بھی اس کا تھوڑا تذکرہ آ رہا ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو نماز میں مشرق اور مغرب کی جانب کر لو۔ قبل المشرق، قبل یعنی طرف المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف تم اپنے چہروں کو کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ پھر صلاح نماز میں چونکہ یہودی لوگ سمجھتے تھے کہ مغرب مشرق کی طرف کرنا چہرہ یہ نیکی کا کام ہے، جب خاص طور سے قبلے کے بارے میں جب احکام نازل ہوئے اللہ کے حکم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف سے خانہ کعبہ کی طرف جب رخ کر لیا تب بھی یہودیوں نے اعتراض کیا، اور جب جو ہے بیت المقدس کی طرف کیا تب بھی اعتراض کیا تھا۔
تو اللہ نے بیان کیا یہ نیکی نہیں ہے کہ چہرہ اور ادھر سے ادھر کر لو، اصل اللہ کے حکم کی اتباع اور پیروی ہے۔ نیکی کس چیز کا نام ہے آگے بیان کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں۔ نزل ردا علی الیہود والنصارى، یہ یہود و نصارہ کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حیث زعموا، جیسا کہ انہوں نے ایسا گمان کیا تھا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ نیکی کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یا نیکی کرنے والا شخص وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ اَيْ ذَا الْبِرِّ، نیکی کرنے والا۔ وَقُرِئَ الْبَارُ، اور اس کو بر کو بار بھی ایک قرأت میں پڑھا گیا ہے، چونکہ یہاں پر بر یہ ایک عمل کا نام ہے۔ بر کہتے ہیں نیک کام، اطاعت، فرما برداری اور خیر کے کام میں وسعت، خیر اور اطاعت میں وسعت کرنے کو بر نیکی کہتے ہیں۔ تو فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے، اب آگے جس چیز کا ذکر ہے وہ نیکی کا ذکر نہیں ہے، وہ نیک کام کرنے والے کا ذکر ہے۔ تو اسی لیے مؤلف نے یہاں تفسیر کی ہے، بر یہاں ذل بر ہے، یہاں پر یعنی مضاف کو محذوف مانا جائے گا کہ نیکی کرنے والا۔ نیکی والا شخص کون ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا۔ یا پھر بر کو بار کے معنی میں لیا گیا ہے کہ بر بمانا بار کے یعنی نیکی کرنے والا شخص، چونکہ مصدر کبھی کبھی فاعل یا مفعول بھی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر مصدر یہ بار فاعل کے معنی میں، فاعل کے معنی مانا جائے گا، یا یہ کہ کبھی کبھی جو ہے اس کو مبالغے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ مطلب نیکی ہی مومن، من آمن باللہ، جو ایمان لایا وہ کون ہے؟ مومن ہے، تو مومن ہی نیکی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے رجل عدل، رجل عدل، تو عدل بمعنی عادل کے ہے، ایسے یہاں پر بھی بر یعنی نیکی، مومن آدمی، من آمن باللہ، جو ایمان لایا وہی نیکی ہے، مطلب مبالغے کے طور پر کہا گیا ہے کہ جو آدمی ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، آگے جو چیزیں ہیں جن کا حکم ہے، جنہوں نے یہ کام کیا وہی نیکی ہے۔ تو بات واضح ہو گئی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یا نیک کام کرنے والا شخص وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، کتاب پر ایمان لایا۔ کتاب سے مراد کوئی ایک کتاب نہیں، تمام آسمانی کتاب مراد ہے، جن سے تمام آسمانی کتاب مراد ہے۔ والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لایا۔ تو یہاں تک جو ہے دیکھیں گے ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں، لیکن یہاں پر 5 ارکان کا ذکر ہے، الایمان باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ کتنے ارکان کا ذکر ہے؟ 5 کا ذکر ہے۔ چھٹا رکن کون سا ہے ایمان کا جس کا ذکر یہاں نہیں ہے؟ جی، ایمان بالقدر، احسنت۔ چھٹا رکن ہے ایمان بالقدر، اس کا ذکر اس کے علاوہ اور آیتوں میں بھی 5 ارکان کا ذکر موجود ہے، لیکن ایمان بالقدر کا ذکر ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ایمان بالقدر کا ذکر قرآن پاک کے دیگر بہت سارے مقامات پر موجود ہے۔ علماء نے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا ہے، ساتھ میں کیوں ذکر نہیں کیا ایمان بالقدر کو؟ تو اس لیے مؤلفین کہتے ہیں، مفسرین، کہ چونکہ اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے۔ اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ ایمان بالقدر کا جو عقیدہ ہے، جو اعتقاد ہے، یہ ایسا اعتقاد ہے کہ اس پر کفار اور کافر تمام امتیں اس پر اعتقاد رکھتی ہیں، گرچہ کہ بعد میں فرقہ قدریہ پیدا ہوا جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، لیکن اسلام کی آمد سے پہلے بھی کفار لوگ اس پر اعتقاد رکھتے تھے، اور آج کے زمانے کے ہندو بھی اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، تقدیر پر وہ بھی یقین رکھتے ہیں، کہ وہ بھی کہتے ہیں ملے گا مقدر، وہ بھی تقدیر پر تھوڑا بہت ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کے مطلب تقدیر کے ایمان کے متحقق ہونے کی وجہ سے یا اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ذکر ہے، سب سے پہلا رکن الایمان باللہ،
اللہ پر ایمان لایا جو شخص وہ نیکوکار ہے۔ اللہ پر ایمان لانے میں ایمان کے بقیہ ارکان بھی داخل ہیں، چونکہ جو اللہ پر ایمان لائے گا تو مطلب کیا ہوا اللہ پر ایمان لانے کا؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھنا، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا، تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ جب ہم اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھیں گے، اس کی الوہیت پر ایمان رکھیں گے، اس کے اسماء و صفات پر ایمان رکھیں گے، تو لازمی طور پر ہم اس کی باتوں پر بھی عمل کریں گے، اس کے فرامین پر بھی عمل کریں گے۔ اس کی بات اور اس کے فرامین کیا ہیں؟ اس کے بعد فرامین جو ہے اس کا کلام جو ہے قرآن پاک کی کتاب ہے، تو لازمی طور پر ہم کتاب پر بھی پھر ایمان لائیں گے۔ جب اللہ پر ایمان لائیں گے، جب کتاب پر ایمان لائیں تو کتاب میں جو ہے ملائکہ، یوم آخر، انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، تو لازمی طور پر ہم ان پر بھی پھر ایمان لائیں گے۔ کوئی شخص یہ کہ میں کتاب پر تو ایمان رکھتا ہوں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ کتاب پر اس کا ایمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آخرت پر، ملائکہ پر، نبیوں پر بھی ایمان نہ لے آئے۔ تو اس طرح سے ایمان باللہ میں ایمان کے بقیہ ارکان بھی داخل ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے تمام ارکان پر اسے ایمان لانا ضروری ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ آخرت کے دن سے مراد کیا ہے؟ آخرت کے دن میں انسان کے مرنے سے لے کے اور جنت جہنم تک کی تمام زندگی اور تمام احوال داخل ہیں۔ قبر میں انسان جن احوال سے گزرتا ہے، قبر کی آزمائش، امتحان اور وہاں کے سوال جواب، وہاں کی نعمتیں والعذاب سب اس میں داخل ہیں۔ ایسے ہی قیامت کا دن اور اس دن حساب و کتاب اور اس کے بعد میں پھر جنت یا جہنم اور جو کچھ اس میں عذاب، تکلیف، نعمتیں وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے، سب اس یوم آخر میں داخل ہیں۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ فرشتے اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی ایک منٹ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور عبادت کرتے کرتے یہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک عجیب طرح کی مخلوق ہے جو ہم انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ ہم انسانوں کی آنکھوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکیں، لیکن تو بغیر دیکھے ہوئے ہمیں ان پر ایمان رکھنا، اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا حکم ہے، اس پر ہمارا اعتقاد اور یقین ہے۔ کوئی کہے کہ بغیر دیکھے کیسے ایمان لائیں، جب دیکھتا ہی نہیں تو کیا پتہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو ایسے بہت ساری چیزوں پر ہم بغیر دیکھے دنیا میں بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ میں سے میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے امریکہ کو دیکھا ہے، لیکن آپ کا ایمان ہے کہ امریکہ دنیا میں موجود ہے، یقین رکھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بہت خبر سنی ہے اس کے بارے میں، لوگوں سے سنا ہے، میڈیا میں سنا ہے، تو لوگوں کی میڈیا کی بات سن کر آپ نے اس پر ایمان لے آئے، یقین رکھ کر لیا کہ ہاں وہ بھی ایک ملک ہے دنیا میں۔ تو جب لوگوں کی بات سن کر کے آپ اس پر یقین رکھ لیے، تو اللہ کی بات سن کر، اللہ کا کلام سن کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر کے جو سب صادق المصدوق ہے، تو ان کی بات سن کر کیوں ایمان نہیں لا سکتے؟ تو بدرجہ اولا ایمان لا سکتے ہیں۔ والکتاب، کتاب آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھنا ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک۔ سابقہ جو کتابیں ہیں ان پر اجمالی ایمان رکھنا ہے کہ ہاں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر جو احکام و مسائل ہیں ان پر تفصیلی ایمان نہیں رکھنا ہے، لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ البتہ قرآن پاک پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے۔ تفصیلی ایمان مطلب کیا ہوا کہ ایک تو یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ کتاب ہے، یہ کتاب برحق ہے، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، اس میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ اس کو اس سے نکالا جا سکے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اس میں آمیزش نہیں ہے۔ اس پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے جیسے نازل شدہ ہے ویسے ہی محفوظ بھی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کتاب میں جو مسائل احکام آئے ہیں
ان پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ مسائل احکام جو ہے برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے، ایمان لا کر یقین کر کے پھر ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہوا کتاب پر ایمان۔ والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لانا۔ نبیین، ایک نبی نہیں کہ اپنے نبی پر ایمان لائے باقی پر نہیں، بلکہ تمام نبیوں پر۔ تمام نبیوں پر ایمان کیسے لائیں گے؟ تمام نبیوں پر اجمالی ایمان رکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے۔ جن انبیاء کا ذکر قرآن پاک حدیث میں آیا ہے ان پر اجمالی طور پر ایمان رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ باقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے کہ جو بھی باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ سب باتیں برحق ہیں، ان سب باتوں پر ہم سر تسلیم خم کر دیں گے۔ تو انبیاء کرام، سابقین انبیاء میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کسی یہودی سے کہ تم لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم بھی تمہارے نبی کو نہیں مانیں گے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، چونکہ وہ ان کے صرف نبی نہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسائیوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ ہمارا ان سب پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی رسول تھے، باقی ان کی جو باتیں انہوں نے بیان کی تھی وہ ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچی، اس لیے لا نصدق ولا نکذب۔ البتہ وہ باتیں ان کی جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے ان پر ہم ایمان لائیں گے۔ بہت ساری باتیں انبیاء کرام کی، سابق انبیاء کرام کی ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، ان پر ہم جو ہے ایمان رکھیں گے، چونکہ ان کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے، قرآن پاک سے ہو گئی ہے، اس لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آگے فرمایا مختصراً اتنا کافی ہے، یہ ایمان کے ارکان، 5 ارکان یہاں مکمل ہوئے۔ چھٹا رکن ایمان بالقدر ہے۔ وآت المال، اور مال کو ادا، مومن کون ہے، نیکوکار کون ہے؟ جو ایمان لایا۔ وآت المال، اور مال دیا، علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود مال اس نے عطا کیا، کس کے لیے؟ ذوی القربا، قرابت داروں کے لیے۔ علی بمعنی مع کے ہے، علی حبہ، لہو، لہو کی ضمیر مال کی طرف ہے، مال سے محبت کے باوجود۔ مال سے کس کو محبت نہیں ہے؟ مال سے اکثر لوگوں کو، ہر کسی کو مال سے محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، لیکن اموال میں کچھ چیزوں سے زیادہ یعنی لگا ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنا جو ہے یہ زیادہ نیکی کا کام ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کو تم محبت کرتے ہو، چاہتے ہو دل سے، ایسے مال کو خرچ کرنا۔ کچھ مال کیا ہے کہ ردی قسم کا ہے یا ایکسٹرا ہے، زائد، اس سے کوئی محبت نہیں ہے، چلو اس کو غریبوں کے لیے دے دو۔ بیکار ہے، مری بکری اللہ کے نام کر دو، تو یہ جو ہے یہ نیکی نہیں ہے۔ جس سے تم چاہ رہے ہو محبت کرنے کے باوجود اس کو جو ہے دو اللہ کے راہ میں۔ ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی جو ہے بھینس کا بچہ جو ہے بیمار ہو گیا، اس نے اس کو ایک مدرسے میں دے دیا کہ مدرسے کے بچوں کے لیے ذبح کر کے کھلا دو۔ مدرسہ کے مولوی صاحب نے کیا کیا، اس کے لیے دوا لا کے دے دی اور وہ صحیح ہو گیا، اور جب وہ صحیح ہو گیا تو اس کا جو ہے مالک آ کے اس کو واپس لے کے چلا گیا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، تو مر رہا تھا تب تو اس کو اللہ کے نام دے رہا، تب زندہ ہو گیا پھر سے واپس لے گیا۔ صحیح سلامت بھی دیتا پھر بھی ایک بار دے دے آدمی، صدقہ کر دے، ہدیہ دے دے، اس کو لینا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرے، کس پر؟ ذوی القربا، جو قرابت دار ہے وہ آپ کے مال کی زیادہ مستحق ہیں۔ آپ کے قریبی لوگوں میں، رشتہ داروں میں، اعزا قارب میں جو اس بات کے مستحق ہے کہ ان پہ مال خرچ کیا جائے تو ان پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو جو مال کو خرچ کرتے ہیں محبت کے باوجود قرابت داروں پر، والیتامى، یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، یتامى یتیم کی جمع ہے۔ یتیم وہ شخص انسانوں میں یتیم ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، اس حال میں کہ وہ بچہ چھوٹا ہو، بچپن میں ہو، اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس جانور کی ماں مر جائے۔ بہرحال والمساکین، اور مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکینوں پہ بھی خرچ کرو۔ یہاں پر فقراء کا ذکر نہیں ہے لیکن اس لیے فقراء بھی اس میں داخل ہے۔ وابن السبیل، مسافر پہ خرچ کرو۔ مسافر آدمی محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، آج کل اتنا یعنی نہیں ہوتا، لیکن پہلے لوگ جو ہے راستوں کی سب سویدھا، راستے میں ہوٹل، راستوں میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، آج کل سب سہولتیں ہو گئی ہیں،
لیکن پھر بھی مسافر کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ ضرورت مند ہے۔ یا بعض مفسرین نے ابن السبیل کی تفسیر میں کہا ہے کہ ابن السبیل سے مہمان ضیف مراد ہے، ایسا بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر بھی مروی ہے۔ تو ابن سبیل مسافر کو ابن سبیل کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ راستے کو لازم پکڑا رہتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے راستے میں چلے گا، وہ کبھی سفر کرے، کبھی سواری پہ چلے گا، کبھی پیدل چلے گا۔ والسائلین، طالبین، سوال کرنے والے، مانگنے والے، ہاتھ پھیلا کے جو جن کو ہم لوگ بھکاری بولتے ہیں اپنی زبان میں، وہ لوگ مراد ہیں طالبین۔ تو ایسے لوگوں کو بھی دو، انہیں بھی خالی ہاتھ نہ بھیجو، اگر نہیں ہے تو پیار سے انہیں واپس کر دیجئے، انہیں ڈانٹیے نہیں۔ وفی الرقاب، وفی الرقاب، رقاب رقبتن کی جمع ہے، رقبتن کی جمع گردن، یعنی گردن کے بارے میں، مطلب گردن آزاد کرنے کے بارے میں۔ گردن آزاد کرنا مطلب جو لوگ غلام ہوتے ہیں ان کو آزاد کرنے میں اپنے مال خرچ کرو۔ چونکہ اس کو رقبہ سے یا رقاب سے تعبیر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ گردن میں جب پٹا پڑ جاتا ہے، اسے جانور کو پٹا یا گردن میں پٹا ڈال دیا، اس کو پکڑ کے لے کے چل رہے ہیں، تو اس کا اختیار جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پٹا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی غلام آدمی کی گردن گویا پٹا پڑ گیا ہے، اب اس کے مالک میں کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے، وہ ادھر جسے چاہے لے جائے۔ تو گردن آزاد کرنا یعنی غلاموں، انسانوں کو انسانی کی غلامی سے آزاد کرانا، یہ بہت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے، اور بہت سارے گناہوں کا کفارہ شریعت نے اس کو بیان کیا۔ اس میں پیسہ خرچ کرنا یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ یہاں پر ذکر کیا المکاتبین، مکاتب غلام۔ مکاتب غلام کون ہوتا ہے؟ وہ غلام جو اپنے آقا سے لکھ لے، عہد و پیمان کر لے، لکھ کر کے عہد و پیمان کر لے کہ میں آپ کے لیے اتنا پیسہ کما کے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو اب وہ اتنا پیسہ کما نہیں پا رہا ہے، اس کے لیے بہت ٹائم لگے گا، تو ایسے شخص کی مدد کر دی جائے تو یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ والاسرى، اسیر کی جمع ہے قیدی، قیدیوں کو بھی کوئی نہ شخص بلا یعنی جرم کے اس کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، کسی کو پھنسا دیا گیا کسی جرم میں، تو ایسے لوگوں کو قید سے چھڑانے کے لیے پیسہ دینا یہ بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ واقام الصلاۃ، اور وہ لوگ نیکوکار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں پر مفروضہ فرض زکوٰۃ مراد ہے، وما قبلہ من التطوع، اس سے پہلے جس کا ذکر ہوا ہے آت المال علی بذوی القربیٰ، یہ تطوع نفلی کا ذکر ہے، نفلی صدقے کا ذکر ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور نیکوکار وہ لوگ ہیں، نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یعنی اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اذا عہد اللہ، جب اللہ سے کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں، اب الناس یا لوگوں سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، یا اللہ میری فلاں مراد کو پوری کر دے، میں ایسا کروں گا، روزہ رکھوں گا، یہ نیک کام کروں گا، یہ صدقہ کروں گا، اے اللہ میرے مال میں برکت دے دے، میں فلاں ایسا نیک کام کروں گا وغیرہ وغیرہ، لوگ اس طرح عہد کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، تو اس کو پورا کریں۔ یا لوگوں سے عہد و پیمان کرتے ہیں، بہت سارے عہد و میثاق ہوتے ہیں لوگوں سے، تو عہد و پیمان کو جو لوگ پورے کرتے ہیں وہ نیکوکار ہیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے لوگ، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ نیکوکار ہیں۔ نصب علی المدح صابرین، یہ منصوب ہے، صابرون ہونا چاہیے، موفون ہے تو یہاں صابرون ہونا چاہیے لیکن صابرین ہے، تو صابرین کیوں ہے یہ یعنی منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ علی المدح، مدح کی بنا پر، یعنی اس سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے، یعنی امدح الصابرین، میں صبر کرنے والوں کی مدح کرتا ہوں، تو مدح کی بنا پر یہ منصوب ہے۔ صابرین فی الباساء، باسا یعنی شدت الفقر، باسا کہتے ہیں شدید فقر کو، محتاجگی کو، تو جب شدید فقر اور محتاجگی آئے، مال کی اموال کی قلت ہو جائے، کھیتی باڑی کا نقصان ہو جائے، تجارت کا نقصان ہو جائے، تنخواہوں کا نقصان ہو جائے، تو کیا کریں؟ صبر کریں۔ والصابرین فی الباساء والضراء، ضراء یعنی مرض، بیماری آ جائے، لائق ہو جائے تو اس میں صبر کریں، یہ نہ کریں اللہ یہ بیماری کیوں مجھ کو دے، اللہ نے دی ہے، اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے، اس پر صبر کریں۔ اور بعض مفسرین نے دونوں کو مطلب قریب معنی ذکر کیا، یعنی سوء حال، بری حالت کسی بھی طرح سے پہنچ جائے۔ وحین البعث، یہاں پر بعث ہے، پیچھے بعثا تھا، تو بعث کا معنی ہوتا ہے شدت،
مؤلف نے میں نے ذکر کیا وقت شدت القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شدت قتال، سخت شدید قتال ہو جائے دشمن سے، ایسے وقت میں ڈٹ جائیں، ڈٹ کے اور صبر کرے اس مصیبت پر اور دشمن کا مقابلہ کریں، تو یہ شدت باعث ہو گئی۔ تو ایسے باعث کہتے ہیں اصل میں شدت کو، جیسے کہتے ہیں لا باس، کوئی حرج نہیں، لا باس، لا باس طہور، تو باعث کا اصلی معنی شدت، اور باعث کا لفظ حرب، جنگ کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اولئک الموصوفون، یہی موصوف لوگ جن کا ذکر ہوا ہے، الذین صدقوا، یہی لوگ وہ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں یا نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، یہی لوگ جن کا ذکر ہوا من آمن باللہ والیوم الآخر، آخر تک جن کا ذکر ہوا ہے، یہی لوگ جو ہیں اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ باقی لوگ جو یہ کام نہیں کرتے وہ کتنا بھی دعویٰ کریں کہ ہم نیکوکار ہیں، وہ نیکوکار نہیں ہو سکتے۔ اولئک هم المتقون، اللہ، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ باقی لوگ کتنا بھی دعویٰ کریں وہ متقی نہیں ہو سکتے اگر ان اعمال کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔